بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 اپریل 2025 روز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ عمرہ ویزے پر سعودی عرب داخلے کا آخری دن کل ہوگا۔ وزارت حج اور عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ کل اتوار 13 اپریل کو عمرہ زائرین کے سعودی عرب میں داخلے کا آخری دن ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ یکم ذی القعدہ بمطابق 29 اپریل 2025 کو عمرہ زائرین کی سعودی عرب سے روانگی کی آخری تاریخ ہوگی۔ وزارت نے واضح کیا کہ اس تاریخ کے بعد سعودی عرب میں قیام غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور اس پر سزا لاگو ہوگی۔ وزارت نے جو عمرہ کمپنیوں اور اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر زائرین کی روانگی کے لیے تمام ضوابط اور ہدایات کی پابندی کریں۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ روانگی میں تاخیر خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ وزارت نے کہا کہ اگر عمرہ کمپنیاں زائرین کی تاخیر کی اطلاع نہیں دیتی تو ان پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہفتے میں 18,000 غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 18,669 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق یہ گرفتاریاں 3 اپریل سے 9 اپریل 2025 کے درمیان ہوئیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کل گرفتار شدگان میں سے 11,813 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,366 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,490 تارکین لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 1,497 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 59 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 17 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سے 10,000 مزید عازمین کو حج کی اجازت دے دی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان سے 10,000 مزید عازمین کو حج کی اجازت دے دی ہے۔ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا وہ اپنے بھائی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے رواں سال کے لیے پاکستان سے اضافی 10,000 عازمین حج کی اجازت دی ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ ان کا بدھ کو سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا جس کے بعد خصوصی بنیادوں پر اضافی عازمین کی سہولت دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اس سال پاکستان کا جو کوٹا ہے وہ 1,79,210 مخصوص کیا گیا تھا جس میں 10,000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم اضافی عازمین کی درخواست ان شہریوں کے لیے کی گئی ہے جو حج کی مقررہ آخری تاریخ گزر جانے کے بعد رجسٹریشن نہیں کروا سکے تھے۔ مسجد الحرم میں 2 عمرہ زائرین کو بروقت طبی امداد کی فراہمی۔ مسجد الحرم میں تعینات ہلال احمر کی ٹیم نے عارضہ قلب میں مبتلا 2 عمرہ زائرین کو بروقت طبی امداد فراہم کی جس سے ان کی جان بچ گئی۔ طبق نیوز کے مطابق مسجد الحرم میں ایک 50 سالہ انڈونیشی عمرہ زائر کو دل کا دورہ پڑا جس کی اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کے اہلکار وہاں پہنچ گئے جنہوں نے درد کی شدت سے بے ہوش ہو جانے والے زائر کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی جس سے اس کی حرکت قلب بحال ہو گئی۔ طبی امداد کے دوسرے کیس میں انڈین عمرہ زائر جس کی عمر 90 سال کے قریب تھی کو برین ہیمریج ہوا جسے فوری طور پر مصنوعی تنفس دیتے ہوئے ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی ادویات فراہم کی۔ ان کی حالت بہتر ہونے پر انہیں قریب ترین ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ الخبر شہر میں ڈیلیوری رائڈرز کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ریسٹ روم۔ الخبر میونسپلٹی نے ڈیلیوری رائڈرز کے لیے تمام تر سہولیات سے آراستہ اپنی نوعیت کا پہلا ریسٹ روم متعارف کروایا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے پارکنگ کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ مسجد کے ریجن کے میئر جو ہیں انجینئر فہد بن الجبیر کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے الخبر بلدیہ کے سربراہ جو انجینئر مشال الوہابی ہیں انہوں نے ریسٹ روم کے لیے مخصوص مقام کا لائسنس بھی جاری کیا ہے۔ بلدیہ کے شعبے کے کنسٹرکشن کے ڈائریکٹر عبدالعزیز الرمی نے اخبار 24 سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ڈیلیوری رائڈرز کے لیے ریسٹ روم کے قیام پر کافی عرصے سے کام کیا جا رہا تھا تاہم اسے عملی شکل دینے کے لیے جگہ کا انتخاب اہم مرحلہ تھا۔ انہوں نے کہا ریسٹ روم کے لیے ایسے مقام کا تعین کیا جانا ضروری تھا جو ریسٹورنٹ کے قریب ترین ہو اور وہاں موٹر سائیکلوں کے لیے پارکنگ کا بھی خصوصی اہتمام کیا جا سکے۔ الرمی کا مزید کہنا تھا کہ ریسٹ روم کی تعمیر سے رائڈرز کو کافی سہولت ہوگی جو اس سے پہلے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سڑکوں کے کنارے کھلی دھوپ یا بارش اور سرد موسم میں بیٹھ جایا کرتے تھے جو کسی طرح بھی درست نہیں تھا۔ رائڈرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے میونسپلٹی نے ریسٹ روم پروجیکٹ پر کام کیا تھا۔ ریسٹ روم میں رائڈرز کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہوئے تمام ضروری سہولیات فراہم
کی گई। اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ ریسٹ رومز ایسے مقام پر بنائے جائیں جو ہوٹلوں سے قریب ترین ہوں تاکہ رائڈر کو زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ان کے موٹر سائیکلوں کے لیے پارکنگ کا بھی خصوصی انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر بلدیہ کا کہنا تھا ابتدائی طور پر تیار کیا جانے والا ریسٹ روم ایک سیمپل ہے۔ توقع ہے کہ مزید 100 کے قریب ریسٹ روم تیار کرنے کے لائسنس جاری کیے جائیں گے، جس سے الخبر شہر کی خوبصورتی بھی متاثر نہیں ہوگی اور رائڈرز کو آرام بھی ملے گا۔ سعودی عرب کی شرکت سے اوساکا ایکسپو کا آغاز ہو گیا۔ دنیا کی نظریں جو ہیں کل جاپان کی جانب مرکوز ہے، جہاں ایکسپو 2025 کی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ عالمی نمائش جاپان کے شہر اوساکا میں 13 اپریل سے 13 اکتوبر تک جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے، جس کا مرکزی عنوان مستقبل کے معاشرے کا ڈیزائن ہے۔ اس بین الاقوامی نمائش میں دنیا کے 155 سے زیادہ ممالک شریک ہوں گے، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کا پویلین اپنی گہری تہذیبی وراثت کی عکاسی کرتا ہے، جو ایک بصری اور انٹریکٹیو سفر کے انداز میں پیش کیا جائے گا۔ یہ سفر سعودی شہروں اور دیہاتوں سے شروع ہو کر ایک منفرد ہم آہنگی کو اجاگر کرتا ہے جو تاریخ اور مستقبل کے خوابوں کو یکجا کرتا ہے اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں کی روایتی فن تعمیر سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا ہے۔ یہ پویلین سعودی ثقافت کی ایک جھلک پیش کرنے والی کھڑکی کی مانند ہے اور وہ آئینہ ہے جو سعودی عرب کی اس تبدیلی کے سفر کی عکاسی کرتا ہے جو ایک روشن اور پائیدار مستقبل کی جانب جاری ہے۔ یہ پویلین ایک پائیدار فن تعمیر کا نمونہ ہے جو مقامی مواد اور جدید سمارٹ ٹیکنالوجی کو یکجا کرتا ہے اور یوں ایک بہترین دنیا کی تعمیر کے لیے سعودی عرب کے عزم کا واضح اظہار ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اونروا کے زیر انتظام اسکولوں کی بندش پر سعودی عرب کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے بیت المقدس میں اونروا کے 6 تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے اسرائیلی احکامات کی سخت مذمت کی ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین اونروا کے زیر انتظام مشرقی بیت المقدس میں قائم 6 اسکولوں کو اسرائیل کی جانب سے بند کرنا قابل مذمت ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی قابض حکام کی مسلسل مداخلت اور اونروا ایجنسی سمیت دیگر امدادی امور کو تسلسل سے نشانہ بنائے جانے اور اس بارے میں عالمی برادری کی خاموشی کو بھی مسترد کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام پر ہونے والے اسرائیلی مظالم اور خلاف ورزیوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان کے خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی جانب سے خاموشی بحران میں مزید اضافے کا سبب بن سکتی ہے، جس سے خطے میں امن کے جو حصول کے امکانات ہیں اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شاہ سلمان مرکز کے تحت شام میں زلزلے سے تباہ گاؤں کی تعمیریں نو۔ شاہ سلمان مرکز کے ترجمان ڈاکٹر سامر الجتیلی نے کہا کہ مرکز نے شام میں زلزلے سے تباہ ہونے والے ایک گاؤں کی تعمیریں نو مکمل کر لی ہیں، جس میں 3000 سے زائد رہائشی یونٹ تھے۔ آج نیوز کے مطابق ڈاکٹر سامر کا مزید کہنا تھا کہ گاؤں کے علاوہ تباہ کن زلزلے سے متاثرہ 7500 گھروں کی تعمیریں نو اور وہاں کے رہائشیوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔